السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، جو ان کی مجلسیں بیان کی گئی، ان مجلسوں کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اس کتاب کا نام ہے فوائد الصالحین۔ اس کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز بہت سارے مریدین اور بزرگان دین سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس محفل میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی اچھی پرخلوص اللہ کی باتیں چل رہی تھی، اور مجلس بہت بہترین حال میں تھی، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حال جو تھا وہ عام حال نہیں تھا، آپ اپنے خاص عالم میں تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور مرید ہونے کے ارادے سے اس نے اپنا سر جو ہے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر رکھ دیا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ معین الدین چشتی، آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ تو وہ بڑا عقیدت مند تھا، جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت رکھتا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جو میں کہوں گا وہ تم مانو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، جو تم کہو گے مانوں گا۔ تو بولے جیسا میں کہوں گا ویسا تم کرو گے؟ بولے ہاں، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ تو آپ نے اپنے اس خاص عالم کی وجہ سے آپ نے اس شخص سے کہا کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اب جیسا میں کہتا ہوں ویسے پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ کہیے کیسے پڑھنا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ایسے پڑھو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اب کلمے میں سے غریب نواز سرکار نے ہمارے نبی کا نام ہی ہٹا دیا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے نبی کا نام ہی ہٹا دیا، اور اس کو کلمہ پڑھنے کو کہا، اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہہ دیا۔ اب کوئی بھی انسان جب کلمے میں زیر زبر کا بھی اگر ہیر پھیر کرے تو وہ ایمان سے خارج، وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو جو زیر زبر کا فرق کرنے پر کلمے میں دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو اب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو کلمے میں سے ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی ہٹا دیا ہے، اور اس شخص سے کہا ہے کہ پڑھو۔ اب یہاں تو بات ایمان کی آ گئی، کیونکہ اگر میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن جب میں مرید ہونے آیا ہوں، اور وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آج ہم ان کو جس مقام پہ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت تو وہ ایک انسان کی جیسی ہی صفت، جیسے بشری صفت میں ہی وہ بھی پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انسان کی طرح ہی نظر آ رہے ہیں، ایک عام انسان، ایک فقیر، لیکن وہ شخص اتنا عقیدت مند تھا، اس سے اتنی محبت رکھتا تھا ان سے، کہ اس نے ویسا ہی کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اس طریقے سے، تو آپ نے اس کو مرید بھی کر لیا، مرید بھی کیا، پھر اس کو لباس وغیرہ جو ہے وہ عنایت بھی کیے، تحفے بھی کیے۔ اب جس نے کلمہ ہی اس طریقے سے پڑھ دیا ہے کہ جو پڑھ کر کوئی ایمان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ایمان میں آنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ تو کلمہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک ہی ہٹا دیا ہے، اور اس کو ہٹا کر کلمہ پڑھوایا، اور اس شخص نے پڑھ دیا۔
اس نے پڑھا اور آپ نے مرید بھی کیا اور اس کو تحفے بھی عنایت کیے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں جو کلمے میں رد و بدل کروں اور ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کو ہٹا دوں اس کلمے میں سے۔ میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ جو ان کے نام مبارک کو کلمے میں سے ہٹا دوں؟ میں نے تو تیرا عقیدہ جانچنے کے لیے ایسا کیا کہ تو اپنے عقیدے میں کامل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر مرید ایسا ہوگا کہ پیر جو بات کہے وہ اس کو صحیح لگے یا غلط لگے، اگر وہ یقین کرتا ہے مانتا ہے تو بے شک وہ راہ راست پہ رہے گا اور اپنے پیر کی بات مانے گا ہر حال میں۔ اور تو اپنے عقیدے میں سچا تھا، اسی لیے تجھ کو بیعت کر لیا، اور مرید کو ویسا ہی صادق اور سچا رہنا چاہیے۔ اب اس بات کو اگر سمجھنی ہے تو ہم اور بھی آگے سمجھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اب جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو کیا حکم ہے کہ جب تم کو تمہارے نبی جس چیز کا حکم دے اس حکم کو بجا لاؤ، جو کہے اس کو پورا کرو، اور جس چیز سے روک دے اس سے ٹھہر جاؤ۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ جو حکم تم کو تمہارے نبی دے اس حکم پہ چلو تاکہ تم اللہ تک پہنچ سکو۔ تم اپنا ذہن نہ لگاؤ، اپنا دماغ نہ لگاؤ، تم کو صحیح لگے غلط لگے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن تم کو ماننا تو وہی ہے جو تم کو تمہارے نبی کہتے ہیں، اور ویسا ہی آج جو تم کو تمہارے پیر کہتے ہیں تم کو وہی ماننا ہے۔ جب تم پیر کی بات پہ عمل کرو گے، جو کامل پیر ہے وہ کما حق کا تم کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ ایک ایسے ہی مشہور و معروف واقعہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کو ایک ندی پار کرنی تھی لیکن وہاں ناؤ نہیں تھی، تو آپ نے ان کے ساتھ میں ایک مرید تھا، آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ میرا ہاتھ تھام لو اور تم یا جنید یا جنید یا جنید کہتے چلو۔ جب تک تم یا جنید کہو گے تب تک تم ڈوبو گے نہیں، جب تک تم یا جنید کہو گے تم ڈوبو گے نہیں، لیکن اگر تم نے یا جنید کا ورد چھوڑ دیا تو تم ڈوب جاؤ گے۔ تو آپ نے اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور پھر ندی پہ جو ہے چلنے لگے، ندی پہ سوار ہو گئے، اب چل رہے ہیں پانی پہ۔ لیکن اب وہ مرید جو ہے وہ یا جنید کا ورد کر رہا ہے اپنے پیر و مرشد کا نام کا ان کے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ورد کر رہے ہیں اللہ اللہ کا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب آدھے راستے پہنچ گئے، ندی کے درمیان میں بیچ میں آ گئے۔ اب وسوسہ پیدا ہوا، شیطانی خیالات آ گیا۔ شیطان نے آ کر اس مرید سے کہا کہ تجھ کو تیرا پیر جو ہے وہ راہ راست سے بھٹکا رہا ہے، تجھ کو غلط ذکر دیا ہے، اس نے تجھ سے جو ہے اپنا ذکر کرایا، جبکہ خود جو ہے وہ یا اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور تجھ سے کیا کیا؟ تجھ سے تو جو ہے یا جنید کہلوا رہا ہے، تو تیرا پیر تجھ کو جو ہے ورگلا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے۔ اب اس مرید کے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہو گیا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں میرا پیر مجھ سے غلط تو نہیں کرا رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی، وہ اس مرید نے بھی کیا کیا، اس نے بھی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہنا شروع کیا۔ جیسے یا اللہ کہنا شروع کیا تو ڈوبنا شروع ہو گیا وہ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہو گیا، کیوں ٹھہر گیا، تو نے یا جنید کا ورد کیوں چھوڑ دیا؟ تو لے حضور میرے دل میں ایسا وسوسہ پیدا ہو گیا، شیطانی خیالات آ گیا کہ میرے پیر تو جو ہے یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں، تو میں نے بھی یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ تو بولے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو یا جنید کہے گا تو ہی تیرتا رہے گا، لیکن جیسے ہی تو نے یا جنید کا ورد چھوڑا تو ڈوب جائے گا، کیونکہ پہلے تو جنید تک تو پہنچ، اپنے پیر تک تو پہنچ، پھر اللہ تک پہنچنا۔ جب پیر تک ہی نہیں پہنچا تو اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ تو ہر حال میں تم کو صحیح لگے یا غلط لگے، تمہارا کام ہے کہ تم اپنے پیر کے حکم مانے، جو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جس طریقے سے کلمے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کو ہٹانے کے باوجود بھی اس شخص نے کلمہ پڑھ دیا جیسا غریب نواز نے کہا، اس کا عقیدہ جو پکا تھا، غریب نواز سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے جیسا کہا ویسا اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہم کو سبق دیا کہ تم کو بھی جب تم کوئی کامل پیر تلاش کرو، اس کی صحبت میں آ جاؤ تو جیسا وہ حکم دے ویسا بجا لاؤ، بھلے ہی تم کو وہ بات صحیح لگے یا نہ لگے۔
اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن ہمیشہ تم اپنے پیر کے حکم کو مانو جیسا حکم ماننے کا حق ہے۔